بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس پر کام کر کے مشہور ہو جاؤں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے کرتب کی وجہ سے مشہور ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں کی وجہ سے مشہور ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے مشہور ہیں، اور اس سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے مشہور ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سستی شہرت کے بھوکے پیاسے ہیں، جو اپنی شہرت چاہتے ہیں، وہ بھی اس سوشل میڈیا کے اندر پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ انہی میں سے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ موصوف کا نام ہے علامہ جاوید اقبال رضوی صاحب۔ یہ موصوف جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سستی شہرت کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہ موصوف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکات کرتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کی کلپ اٹھاتا ہے اور ان کلپوں میں سے کاٹ کر جو ہے یہ اپنی تنقید کی زد میں لاتا ہے، اور اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے حصے جو ہے نکال کر وہ اپنے کلپ کے اندر اپلوڈ کرتا ہے۔ اتجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، یہود کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ تھوڑی بات جو ان کے نفع کے لیے ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے، باقی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو موصوف کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ یہ موصوف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کبھی تو شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، کبھی تو حضرت مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر ویڈیو بناتا ہے۔ اب حال ہی میں اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی استاذ العرب والعجم شیخ محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف، اور اس ویڈیو کا جو لب و لباب تھا وہ تھا علم غیب۔ اب آپ حضرات اندازہ کریں کہ اس کے اوپر جو اس نے تھمبنیل بنائی اور اس ویڈیو کے اوپر جو اس نے عبارت لکھی اس پر حضرت کا نام کیسے لکھا، وہ ذرا آپ جا کر اس پر سرچ کریں یا اس کو دیکھیں تو آدمی شرم سے ڈوب جاتا ہے۔ اس نے مکی کی بجائے مولوی مکھی لکھا، اور مولوی مکھی کی جہالت، یہ اس نے حضرت کا نام بگاڑا۔ اس کلپ کے اندر اس موصوف کی 5 جہالتیں واضح نظر آئی جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اس نے نام بگاڑا۔ نام بگاڑنا شریعت میں، اسلام میں کیسا ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ نمبر 2، مکی صاحب کی بات کو اس نے توڑ موڑ کر پیش کیا، اس نے پوری بات مکی صاحب کی نہیں بتلائی، انشاءاللہ جو میں آپ کو پوری بات بتلاؤں گا۔ نمبر 3، موصوف کے اس کلپ پہ سے جھوٹ کتنے ثابت ہوتے ہیں، کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور نمبر 4، موصوف کی زبان ایسی زبان ہے جو کسی جاہل آدمی بھی اگر بولے تو اس کو بھی شرم آتی ہے۔ نمبر 5، موصوف کا علم۔ سب سے پہلے اس نے علم غیب کا اور مکی صاحب کا وہ کلپ اٹھایا اور اس کے اندر آدھی بات کی، آدھی بات کرنے کے بعد یہ اس نے اپنے معروضات پیش کرنے لگ گیا کہ مکی صاحب نے جو ہے وہ اس پر فتویٰ لگا دیا، اس پر بھی فتویٰ لگا دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کلپ بھی آپ کو سماعت کی نظر کرتا ہوں، پہلے آپ اس موصوف کا وہ کلپ سماعت فرمائیں جس کے اندر یہ جھوٹ بول رہا ہے، بعد میں مکی صاحب کا کلپ، اس کے اندر بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مکی صاحب نے کیا کہا ہے، موصوف کیا کہہ رہے ہیں، اس میں سچا کون ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس موصوف کا وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ ایسی بات ہے کہ اس بندے کو یہ معلوم نہیں، تو اپنی طرف سے یہ تقسیم کیے جا رہا ہے علم غیب کے بارے میں کہ انباء غیب جو ہے اور جو اظہار غیب جو ہے، جو اطلاع غیب جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن جو علم غیب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ کسی کو مل نہیں سکتا۔ اب یہ جناب والا خاصہ ہے، کسی کو مل نہیں سکتا، علم غیب کے بارے میں کہا، اور یہ جو اس پر فتویٰ معاذ اللہ دے دیا، فتویٰ یہ دے دیا کہ جو یہ بھی مانے کہ علم ذاتی یا علم عطائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ بھی کفر ہے، نقل کفر، کفر نباشد۔ ایسے جہلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اس موصوف کی بات سے یہ پتہ چلا کہ مکی صاحب جو ہیں وہ انباء الغیب، اظہار غیب، اطلاع علی الغیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بقول اب اس نے بڑی گنڈائی سے آگے جا کر جھوٹ بولا
کہ مکی صاحب کہتے ہیں جی عطائے غیب جو ہے وہ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آیا کہ اس موصوف کی آپ گفتگو لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں، وہ بھی سنیں، اور مکی صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب وہ مکی صاحب کا کلپ آپ سماعت فرمائیں جس کے بارے میں اس موصوف نے ویڈیو بنائی۔ اوزل غیب الا اللہ، میرے محبوب کہہ دو آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جانے، نہ فرشتے جانتے ہیں نہ اولیاء اور انبیاء جانتے ہیں، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں یا اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، فرق اتنا ہے کہ اللہ کا علم اپنا ہوتا ہے، ان کا عطائی ہوتا ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ کفر ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا۔ جی ناظرین، یہاں تک اس نے مکی صاحب کا کلپ چلایا۔ مکی صاحب نے یہ کہا کہ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے، خداوندی ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص ذات کے لیے ہے، جو دوسرے کے لیے یعنی کہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اب آگے آپ سنیں کہ مکی صاحب آگے کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم جو دیتے ہیں وہ بھی خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ عالم الغیب بنا دیتے ہیں۔ عالم الغیب تو خدا ہی ہے، اظہار کو ظاہر کر دیا، جب ظاہر کر دیا تو غیب ہی نہ رہا، جب خبر دے دی تو غیب ہی نہ رہا۔ اصل جو علم ہے کہ قیامت تک کیا ہوگا، ما کان وما یکون وما ہوا کائن، یہ صرف اللہ کی ذات۔ علم محیط جو ہے یہ صرف اللہ کی۔ جی ناظرین، تو اس آدمی نے وہ چھوٹا سا کلپ اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے فوراً فتویٰ جھڑ دیا کہ مکی صاحب جو ہیں وہ اسی طرح پوری امت مسلمہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ آدمی جو ہے اس موصوف نے اس کلپ کو کاٹ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے مکی صاحب کا پورا کلپ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور یوں تو آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں، مکی صاحب کے اس طرح کے ایک کلپ نہیں ہے، سینکڑوں کلپ پڑے ہیں مکی صاحب کا نظریہ اور علماء دیوبند کا نظریہ علم غیب کے بارے میں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نے ایک حوالہ دیا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کا معرف القرآن میں سے، تو کہا کہ مکی صاحب نے اپنے اکابر اپنے بزرگ کو رگڑا دے ڈالا ہے۔ تو حضرات میں آپ کو اسی معرف القرآن میں سے حوالہ پیش کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ حضرت نے کیا لکھا ہے اور موصوف نے کتنا یعنی کہ جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بول کر توڑ موڑ کر کے اس حوالے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ پاس معرف القرآن ہے، جلد نمبر 54 ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اور سورہ آراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، اور آیت نمبر ہے 188 188۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ حضرات اس آیت کو نوٹ فرما لیں، اس کے آیت نمبر ہے 188 188 آیت نمبر ہے۔ آپ کے گھر کے اندر جس عالم کا ترجمہ ہے، بریلوی کا ہے تب شیعہ کا ہے تب اہل حدیث کا ہے تب دیوبندی عالم کا ہے، تب جس عالم اور جس مکتبہ فکر کا بھی ترجمہ آپ کے گھر میں رکھا ہے، میں متعصب نہیں ہوں، نہ تعصب کا کسی کو شکار ہونے دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ صرف میرا ہی ترجمہ اٹھا کر میرے ترجمے میں دیکھو، نہیں، آپ کے پاس جس عالم کا ترجمہ موجود ہے آپ اٹھا لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 188 ہے، سورہ آراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو میری سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ لکھا ہے اس آیت میں
ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بتلا دیا کہ علم غیب اور تمام کائنات کا ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک کرنا ٹھہرانا خواہ فرشتے ہوں یا نبی اور رسول شرک اور ظلم عظیم ہے، شرک اور ظلم عظیم ہے۔ تو جی ناظرین، جو نظریہ حضرت شیخ مکی صاحب کا، جو نظریہ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کا ہے، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، نہ حضرت شفیع عثمانی صاحب کو رگڑا آیا ہے جناب، اور نہ ہی حضرت مکی صاحب نے کسی کو رگڑا دیا ہے۔ جو بات حضرت مکی صاحب کی ہے وہی بات حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ موصوف کا جھوٹ اب پکڑا گیا ہے، آپ جھوٹ گنتے جائیں کہ موصوف کی زبان جو ہے وہ کتنے جھوٹ بول رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ موصوف نے یہ حوالہ دے کر یہ کہا کہ دیکھیں جی اس کی کتنی جہالت ہے، اس کو اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس کو ڈوب مرنا چاہیے، فلاں فلاں۔ میں موصوف کو کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے جو جھوٹ بولا ہے، سب سے پہلے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، دوسرے نمبر پر میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو بھر تو زیادہ ہوتا ہے، کوئی پیپسی کا ڈھکن اٹھائیں اور اس میں پانی لیں، اپنے ناک کے نتھولے اس کے اندر ڈبو دیں۔ موصوف جناب یہ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ غیرت والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے موصوف نے دوسرا حوالہ دیا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب کا۔ میرے پاس حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے قرآن مجید، ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ وہ اسی آیت کے ضمن میں حاشیے پر کیا لکھتے ہیں، 188 سورہ اعراف، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ بعض علوم حق تعالیٰ نے اپنے خزانہ علم میں مکنون رکھے ہیں، انبیاء کو بھی تفصیلاً اطلاع نہیں دی، توجہ، تفصیلاً اطلاع نہیں دی۔ اس آیت سے اور احادیث سے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، رواہ شیخین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یقین و تفصیل کے ساتھ قیامت کی اطلاع آپ سے بھی مخفی تھی۔ تو جناب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بھی وہی نظریہ ہے جو حضرت شفیع عثمانی کا ہے، اور حضرت شفیع عثمانی کا بھی وہی نظریہ ہے جو حضرت مکی صاحب کا نظریہ ہے۔ آپ نے جو جھوٹ کا پرندہ باندھا ہے، جوڑا ہے، وہ آپ کو ہی نقصان دے رہا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں دے رہا۔ اس حوالے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ جناب میرے اکابر تو رگڑے سے بچ گئے ہیں، جسے آپ رگڑا کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بلنڈر مارتے ہیں۔ محترم جناب، جو بلنڈر تو کوئی سمجھ میں آتا ہے، آپ تو بونگیاں مارتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے اکابر بھی رگڑے گئے ہیں، رگڑا اس کو نہیں کہتے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ رگڑا کہتے کس سے ہیں۔ میں جناب محقق اہل سنت مفتی ابو ایوب قادری مد ظلہم العالی سے گزارش کروں گا کہ حضرت وہ کون سے عالم ہیں جنہوں نے پہلے علم غیب پر بہت سا کچھ لکھا اور بعد پر اس پر فتوی کفر لگا کر خود بھی اس کفر کے فتوے کے ضمن میں آ گئے، خود کو بھی رگڑا دے ڈالا۔ ذرا لہٰذا ہمارے سامعین کو وہ حوالہ اور وہ فتویٰ پڑھ کر سنائیں۔ جی جناب مفتی ابو ایوب قادری صاحب۔ محمد رضا خان کی یہ کتاب ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ 23-24 پر مولوی احمد رضا خان نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے بے شک حضرت عزت عظمتہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی علوم، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتہ گرتا ہے
زمین کی اندھیریوں میں سے جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ اب مولی احمد رضا خان نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت اتنی بنائی ہے کہ جناب جی زمین و آسمان کے ذرے اور ہر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے آپ دیکھ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ہے۔ اب آپ آئیے، اب مولی احمد رضا خان کی بدبختی دیکھیے کہ اس نے اپنی بات پر فتویٰ بھی خود اپنے اوپر لگا دیا ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ مولی احمد رضا خان کس ذہن کا آدمی تھا۔ بھنگ تو بیچارہ پیتا نہیں تھا، یہ چرس تو پیتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں عقل کے اعتبار سے شاید خان ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ اس کو ہو گئی، ورنہ تھا تو بڑا جو ہے نا وہ دانا قسم کا آدمی، لیکن پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا۔ بہرحال یہ رضا خانی سوچیں گے کہ کیا اس کو ہوا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ مولی احمد رضا خان کیا کہتا ہے۔ فلاسفہ نے عقول عشرہ کے لیے کہا کہ جناب جی کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ نے عقول عشرہ کے لیے ایک اپنا جو ہے نا ذہن رکھا ہوا ہے۔ مولی احمد رضا خان اس بات کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خاص صفت حضرت عالم الغیب والشہادہ کی ہے جل وعلا۔ قال تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولی احمد رضا خان کیا کہتا ہے کہ عالم کے ذرات میں سے کوئی ذرہ بھی کہنا کہ خدا کے علاوہ کسی اور پر مخفی نہیں ہے، یہ صفت تو صرف خدا کی تھی، غیر خدا کے لیے اس کو ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ اب آپ دیکھیے اس علم غیب رسول کے اندر خود مانا ہے کہ ذرہ ذرہ ملکوت السماوات والارض کا اور تمام جو ہے نا عالم کی اشیاء اور ہر ایک چیز زمین و آسمان کے پتے پتے ذرے ذرے اور جناب ایک ایک چیز کو جدا جدا تفصیلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہتا ہے کہ اس صفت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً شرک ہے، کفر ہے۔ تو اب آپ بتائیے مولی احمد رضا خان نے خود ہی خودکشی کر کے اپنے آپ کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام لے کر کفر امت کو سمجھا رہے ہو، شرم آنی چاہیے اس بات پر، لیکن رضا خانی ہی کیا جو سمجھ جائے۔ بہرحال ہم تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کی اس خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رضا خانی یہ اس کام کے کرنے والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، فرمایا کہ بات یہ ہے ان کے پاس ہے ہی کفر، اس لیے تو یار ایک کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے صرف علماء دیوبند کو نہیں بلکہ ہر ایک کو کافر کہا۔ کوئی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو تو جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ رگڑا کہتے کس سے ہیں اور رگڑا کون گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت کا علم جو ہے، موصوف کا علم جو ہے، اس پر میں کیا بات کروں۔ موصوف جو ہے وہ محمود حسن کو محمود الحسن پڑھ رہے ہیں، تو حضرت کی علمی استطاعت کا بھی یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب رگڑا کس کو دے رہا تھا، کس کو گیا ہے، رگڑے کی بات کس کی طرف کر رہا تھا، ہو کس کی طرف گئی ہے۔ تو ناظرین آخری سوال، آخری بات یہ رہی کہ اس نے حضرت شیخ مکی صاحب کا نام بگاڑا ہے، اور نام بگاڑنا شریعت میں، اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور خاص کر کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو آدمی بگاڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ مکی صاحب کو اس نے لکھا مولوی مکھی، یعنی کہ مکۃ المکرمہ کی مناسبت سے مکی صاحب نے یہ نام رکھا ہے مولوی یعنی کہ مکی۔ اب مکۃ المکرمہ میں جو رہتا ہے وہ مکی ہوا، تو یہ آدمی مکۃ المکرمہ کا بھی اس نے یعنی کہ احترام نہیں کیا، اس کو نام کو جو ہے بگاڑ ڈالا ہے۔ تو اس حضرت کے سامنے
मक्का को मक्का कहने में भी नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला नकल कुफ्र नबाशत कोई हर्ज नहीं होता होगा, शायद कि ये मक्का को भी अलायाज़ु बिल्ला मक्का कहता होगा। नाज़रीन, ये इस नाम बिगाड़ने वाली बात जो है, अब हम इनके ही आलिम जो है दावत इस्लामी के बड़े आलिम दीन हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, जो काबिल एहतराम है, उनकी खिदमत अक़दस में हम चलते हैं कि हजरत क्या नाम बिगाड़ना और बिलखुसूस मक्कातुल मुकर्रमा का नाम बिगाड़ना क्या ये किसी मुसलमान को ज़ेब देता है? आप इरशाद का नाम बिगाड़ना ये नहीं हुआ, बल्कि मक्के से जिसको निस्बत हो ना वो मक्की। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मक्की है, मदनी है, तो इससे मुराद है कि मक्के से मंसूब, मक्के से इसको निस्बत, और मदनी ये मदीने से निस्बत, बगदादी तो बगदाद से निस्बत है ना, बगदाद वाला, अजमेरी तो अजमेर वाला, मक्की तो मक्के वाला, मदनी तो मदीने वाला। अलबत्ता नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। और वो जो नाम बिगाड़ने का जहां तक ताल्लुक है ना, कुरान करीम में जो वला तनाबसू बिल अलकाब, के बुरे अलकाब से मत पुकारो, ये है नामों के बारे में, खास करके नामों के बारे में। अब यहाँ के मक्का मदीना तो हमारी अकीदतों के मरकज है, माज़अल्लाह इनका नाम तो वैसे भी कोई नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ते भी नहीं है। ये अल्लाह का करम है कि मदीने का नाम बिगाड़ते हुए कभी हमने सुना नहीं है। हालांकि इंसानों के नाम तो लोग बिगाड़ते हैं, मदीने का मक्के का नाम कभी मैंने नहीं सुना, बगदाद या अजमेर शरीफ का नाम किसी ने बिगाड़ा। जी मोहतरम नाज़रीन, हजरत कादरी साहब कहते हैं कि हमने नहीं सुना कि मक्का और मदीना का कोई नाम बिगाड़े, लेकिन हजरत ये मौसूफ जो है, ये जो अदब से भी खाली हैं और अकल से भी खाली हैं, ये मौसूफ जो है ये मक्का का नाम बिगाड़ रहे हैं, तो ये एक नाज़ेबा हरकत है। मैं इस पर कोई फतवा नहीं देना चाहता। हाल ही में कुछ उलमा जो इस मौसूफ की तईद में उन्होंने क्लिप अपलोड किए कि जी हमारा हर तरह का साथ इनके साथ है, हमारी तईद इनको हासिल है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत आप ही बतला दें कि ये मक्कातुल मुकर्रमा का नाम बिगाड़ने से क्या चीज आती है, ये आप ही बतलाएंगे। दूसरी, मैं उन उलमा से गुजारिश करूंगा, उनमें से कुछ उलमा ऐसे भी हैं जिनका मैं भी एहतराम करता हूँ, तहे दिल से एहतराम करता हूँ, उनसे ये कहूंगा कि हजरत कम अज कम इस बच्चे को बुलाएं और बुलाकर इनको कुछ किताबें भी पढ़ाएं और इनका कुछ मुतालिया भी कराएं और इनको कुछ अदब भी सिखाएं और गुफ्तगू का तरीका और सलीका भी सिखलाएं। और ये जो चोरी करते हैं ना, क्लिप उठाते हैं उधर उधर से, दरमियान में से काट काट कर, और जो हवाले दिखलाते हैं वो भी यानी कि एक झूठ पर मबनी होते हैं। कम अज कम इनको सामने बुलाकर बिठलाकर इनको 1 साल का ये कोर्स करवाएं, तब ये जाकर उलमाए देवबंद के अकाबिरीन के ऊपर क्लिप बनाए चढ़ाए। अभी ये बच्चा तिफले मकतब है, अभी इस बच्चे का ये मैदान नहीं है। इसलिए मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि आप खुदारा इन सस्ती शोहरत के भूखों पियासों से बच के रहें, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अकाबिरीन पर और वक्त के जय्यद मुदर्रिस हरम शेख उस्ताजुल अरब वल अजम पर भी यानी कि जुबान दराजी करते हैं। मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि जितनी उन अकाबरीन की मेहनत है, काश कि इसकी इतनी नहीं होगी। आप इन ठगबाजों से जरा बच के रहें।